بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب کل الیکشن ہے، ممکن ہے اس وقت آپ یہ گفتگو سن رہے ہوں، اگر رات کو نہ سنیں، کچھ لوگ دن میں سنتے ہیں، تو پولنگ اس وقت ہو رہی ہو۔ یہ ہماری تاریخ کے عجیب و غریب الیکشن ہے، یعنی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بھی، اور ظاہر ہے کل صبح تک بھی یہ کوششیں جاری رہیں گی کہ ان کے کچھ امیدواروں کو پکڑ لیا جائے، کو حامیوں کو پکڑ لیا جائے۔ پولنگ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پولنگ ایجنٹوں کو جانے کی اجازت ہوگی ہر جگہ پہ یا نہیں ہوگی، اور دور دراز مقامات پہ کے بارے میں جہاں میڈیا نہیں پہنچ سکتا وہاں کیا کہا جا سکتا ہے۔ پولیس کو کھلی چھٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی اپنا، اس کا کوئی کارکن جھنڈا لہراتا ہوا کسی سڑک پر سے گزر نہیں سکتا۔ کارنر میٹنگ تو خیر کیا ہے، جلسہ جلوس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالت یہ ہے کہ عمران خان کے اصرار کے باوجود کہ سماعت خفیہ نہیں ہونی چاہیے، اور 2 دفعہ یعنی جو ٹرائل ہوا اس کے منسوخ کرنے کے باوجود، وہ ایک آڈیو لیک کی گئی ہے جس میں عمران خان اس سے خابر مانیکا سے جھگڑا کر رہے ہیں، اور جناب سلیمان اکرم راجہ بھی، اخبار نویسوں کی 6-7 جگہ تلاشی لی جاتی ہے، اور وکیلوں کی بھی۔ پرندہ پر نہیں مار سکا وہاں سے کس نے آڈیو لیک کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے ذہنی اذیت پہنچانا ہے۔ 4 دن لگے رہے کہ بشرا بیگم محل میں ہیں اور عمران خان دیسی مرغے کھاتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کوئی جھوٹ ایسا نہیں ہے جو پھیلایا نہ گیا ہو، اور کسی نے قتل کرنے تک کی تو کوشش کی گئی، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک تو قتل ہو ہی گیا، ارشد شریف قتل ہوئے، اور جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ ہوا، اور جس طرح پارٹی کے لوگوں کو گھسیٹا گیا۔ مطلب تازہ مثال یہ ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا امیدوار ہے، راؤ قاسم لودھرا میں جہانگیر ترین کے مقابلے میں، اور آخری وقت میں نے جو پتہ کیا تھا تو پولیس جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نہیں، مطلب صبح سویرے پتہ کیا تھا، پولیس اس کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے پڑی تھی۔ 2-3-4 آدمیوں کو پکڑوا دیا انہوں نے، ایم این اے، سابق ایم این اے کو، امیدوار، خاتون امیدوار کو اغوا کر لیا گیا، اس سے بھی سرنڈر کرا لیا گیا۔ اب ایک وہ احتیاطاً انہوں نے کئی امیدواروں کو دے رکھے تھے ٹکٹ پی ٹی آئی نے، اب اس کے گھر کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ملتان میں تو اطلاع یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب احمد ڈوگر سے مشکل سے جیت سکیں گے، اس لیے کہ احمد ڈوگر وہاں کے رہنے والے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، ڈیرہ دار ہیں، اور لوگ تو اس آدمی کو ووٹ دیتے ہیں عام طور پہ۔ اور اب تو خیر عمران خان کی ویو بھی ہے پی ٹی آئی کی کہ جو انہیں میسر ہو۔ ظاہر ہے ملتان کے شہریوں کو جہانگیر ترین تو کبھی نہیں رہے۔ منصوبہ بدل گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی دھاندلی تو 100% جتنی ہو سکتی تھی بلکہ 100-200% کی گئی۔ اب جو ہے کل جو کتنی دھاندلی ہوگی وہ کل ہی پتہ چلے گا۔ تو یعنی ایک تجویز یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹوں سے پہلے ہی دستخط کرا لیے جائیں، خاص طور پہ خواتین پولنگ ایجنٹ جو ان کی گردن پکڑی جائے اور فارم 45-46 پر وہ دستخط کرا لیے جائیں۔ ووٹنگ سے پہلے، کاؤنٹنگ سے پہلے نہیں، ووٹنگ سے ہی پہلے صبح سویرے کرا لیے جائیں، جو بھی حربے ہو سکیں گے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ منصوبہ جو ہیں، جو لوگ خبر رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو سرکاری یا نیم سرکاری اخبارات ہیں، اب تو خیر نیم سرکاری تو تقریباً سبھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں منصوبہ بدل گیا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ زرداری صاحب صدر ہوں گے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اب منصوبہ یہ ہے بقول ان باخبر اخبار نویسوں کے کہ مرکز میں چھوٹی پارٹیوں کی مدد سے نواز شریف کی حکومت قائم کی جائے گی، انہیں 120-30 سیٹیں دی جائیں گی، جیت نہیں سکتے، جیت تو 30-35 بھی نہیں سکتے آسانی سے۔ مثال کے طور پہ لاہور میں شہباز شریف نے اعلان کیا، بکھلائے ہوئے تو بہت ہیں
کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کی ہم سپورٹ نہیں کر رہے، سیٹوں پہ ان کے ساتھ مفاہمت کی، ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد علیم خان کی پریشان ہیں کہ بھائی اگر سپورٹ نہیں کر رہے ان کے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی کو ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو قومی اسمبلی پہ اور اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ بچا لو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ بھی 119 میں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اپنا جو ان کا وہاں رسوخ تو ہے، محترمہ مریم نواز کو 3-4 یونین کونسلیں حمزہ کی بھی ہیں، ان کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے تو ان کو بھی حمزہ بھی سنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہ لاہور کے اخبار نویس کہتے ہیں کہ پریشان ہے۔ اور 40-45 سیٹیں دی جائیں گی بٹ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تو خیر جیت سکتی ہے سندھ میں اتنی سیٹیں، یا اس سے کچھ کم سیٹیں، اور 10-12 ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم مشکل سے 1 یا 2 سیٹیں جیت سکتی ہے، لیکن 10-12 دی جائیں گے، عنایت فرمائی جائیں گی۔ اور کاف لیگ جیت سکتی ہے 2-3، اور 2-3 جمعیت علماء اسلام۔ وہ وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے تو مولانا بھاگ گئے، وہاں تو وہ مہم نہیں چلا سکتے۔ پشین میں دھماکے ہوئے ہیں، خیر اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا پوزیشن لیڈر کا کردار سونپا جائے گا۔ یہ 2 شاہی خاندان ہے نا، ایک شریف خاندان ہے، ویسے تو کئی ہیں، بادشاہ خان کا خاندان بھی ہے، عبدالصمد اچکزئی کا خاندان بھی ہے، مفتی محمود کا بھی خاندان، ہم سب ان کے غلام ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 2-3 یہ چھوٹی پارٹیوں کی مدد سے اور زیادہ آزاد امیدواروں کی مدد سے، اس میں دعویٰ یہ کر رہے ہیں سرکاری حلقے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے انہوں نے قرآن پہ حلف دے رکھا، ہماری بات ہو چکی ہے۔ وہ مولوی صاحبان بھی موجود ہوں گے فتویٰ دینے کے لیے کہ حلف اگر مجبوری میں دیا ہو تو اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ وہ تو مولوی تو ہمیشہ اویلیبل ایسے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں۔ ویسے بھی اتنا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے 5-6 مہینے سے خاص طور پہ، اور ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے، تو علماء نے کتنی مزاحمت اس کی ہے۔ تو وہ ان کی حکومت قائم کی جائے گی۔ اب نواز شریف پہ اتنی عنایت کیوں ہے؟ یہ بات بہت غور کیے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ صرف مقامی حمایت نہیں ہو سکتی، یہ بین الاقوامی۔ رات ایک بہت قابل اعتماد ذریعے سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کہا سعودی عرب کی تو میں کنفرم کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر کی تابعداری نواز شریف ہی کر سکتے ہیں نا، عمران خان تو نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ عمران خان نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا عرب لیڈروں کی موجودگی میں کہ مجھے امید ہے ایک دن بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کوالالمپور میں انہوں نے اردوان اور مہاتیر کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کی تو انہیں دھمکی دی گئی کہ بھئی پاکستان کی مدد بند کر دے گا سعودی عرب اور پاکستانی ورکروں کو بھی نکال دیں گے۔ بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے حکم دینا چاہیے۔ وہ جہاز کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاز راستے سے بلا لیا تھا۔ تو یہ صرف حمایت جو ہے وہ مقامی نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے مطلب امریکہ کا تو کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں ایک مہرہ چاہیے یہاں پہ۔ تو کے پی میں ابھی کچھ دیر پہلے تک میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کیا صورتحال ہے کے پی میں، اور بعض اور جگہ پنجاب میں بھی میاں والی جیسے علاقے ہیں جہاں لوگ مسلح ہیں اور ڈنڈے مرنے پہ اتراتے ہیں، وہاں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اخبار نویس جو خبر رکھتے ہیں نون لیگ کی اور سرکاری حلقوں کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 25-30 سیٹیں دی جائیں گی۔ 25-30 سیٹیں اگر پختونخوا میں مداخلت نہیں کی جائے گی تو 40 سیٹیں تو وہاں سے پی ٹی آئی نکال لے گی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ یہ ہے کہ انہیں وہاں حکومت بنانے دی جائے پی ٹی آئی کو، یعنی آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں۔ آخری کوشش تو آپ کو پتہ ہے ناکام ہو گئی۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا مجھے پی ٹی آئی کو امیدوار قرار دیا جائے، تو ان کی درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی، اور جب الیکشن سے ایک دن پہلے مسترد کر دی تو اب کیا ہوگا اس کا؟ اب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس و قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے نا، یوں ہی تھوڑی آسانی سے فیصلہ تو نہیں کر دیں گے سمپل طریقے سے۔ تو جناب یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں خریداری کر کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
پرویز خٹک کے 4% ووٹ نوشہرہ میں ہیں جو سروے ہوئے ہیں. چلیے ممکن ہے سروے کرنے والوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہو، لیکن اخبار نویسوں سے پوچھتے تو وہ کہتے 4% نہیں ہوں گے تو 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، 12% ہوں گے. جس آدمی کے اپنے شہر میں 4-6%، 10%، 12%، چلیے 15% ووٹ ہیں، اس کو صوبہ کیسے سونپا جائے گا؟ اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں وہ اخبار نویس؟ وہ کہہ رہے ہیں منصوبہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح جیسے حسینہ واجد نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہاں یعنی معاشی طور پہ مستحکم کیا ہے بنگلہ دیش کو، تو یہاں بھی 10 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت قائم کی جائے. 10 سال کے لیے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب انحصار کس چیز پہ ہے؟ جو سروے حکومت نے خود کرائے ہیں وہ کرائے سرکاری لوگوں کے ذریعے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یونین کونسلوں کی سطح پہ کیے گئے ہیں، تھانوں کی سطح پہ کیے گئے ہیں، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور فلاں. ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ دہشت زدہ ہیں، اور جہاں کہیں ہم رابطہ کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم تو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. اب یہ تو کوئی اندازہ اس کو ہو نہیں سکتا، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کرنی چاہیے. میں نے پرانے لاہور میں اولڈ سٹی میں ایک دوست سے رابطہ کیا جو خوب گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو کام ہو رہا ہے، اور 3:30 بجے رات کے مجھے جگا کے وہ محلے کے لڑکے ووٹ کی پرچی دے کے گئے. اب اگر تنظیم اچھی ہوتی پی ٹی آئی کی تو پھر تو خیر وہ زیادہ بہتر مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن لیڈر نکمے تھے، خوش آمدی تھے، فیس ویلیو پہ خان صاحب لوگوں کو لے لیتے ہیں. بزدار جیسے آدمی کو جو چیف منسٹر بنا دیں، اور یہ اپنا عامر کیانی اور سیف اللہ نیازی اس کماش کے لوگوں کو، تو وہ ظاہر ہے یہی نتیجہ ہونا تھا. ویسے تو باقی بھی اسی سطح کے لوگ تھے. عمران خان صاحب نے یہ ایک بیان جاری کیا، ظاہر ہے وہ وکلا سے کہہ دیتے ہیں، پھر ان کے ایما پر وہ لکھ کے جاری کر دیتے ہیں، وہ براڈ لائن وہ بتا دیتے ہیں جیسے مضمون انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا کہ آپ کی وجہ سے، یعنی اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا اپنے حامیوں سے، 24 سال قید کی آپ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کی وجہ سے مجھے 24 سال قید کی سزا ہوئی ہے. تو یہ یعنی آج صبح یہ نشر کیا گیا ان کا میسج، وہ جو کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. تو اب 24 گھنٹے آپ جو ہیں وہ ووٹروں کو آمادہ کرنے میں لگے رہیں، 24 گھنٹے اپنی جان کھپا دیں اس پہ، اور یہ کہ وہاں وہ ووٹروں کو لے جائیں اور جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ فارم 45 پہ وصول کیے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں، اور پھر وہاں آپ ریٹرننگ افسر کے باہر وہاں بیٹھے رہیں جم کر. اب کتنے لوگ جم کر بیٹھتے ہیں، اور کیا وہ لاٹھی چارج کا سامنا کرتے ہیں اور مار پیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ واقعات تو آج بھی ہوئے. راجہ ناصر صاحب جو مشہور لیڈر راجہ بشارت صاحب کے بھائی ہیں PP11 میں، وہ جج صاحب نے حکم دیا کہ ان کو پیش کیا جائے، ورنہ اشارہ دیا کہ میں الیکشن ملتوی بھی کر سکتا ہوں. تو پولیس والوں نے کہا ہم نے تو پکڑا ہی نہیں، ہم نے تو 1-5 پہ کال چلائی تھی. زرتاج گل نے کہا کہ مجھے اگر اغوا کر لیا جائے تو کوئی بیان میری طرف سے جاری کیا جائے تو اس پہ اعتبار نہ کریں، میں تو الیکشن لڑوں گی اور میں پارٹی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ وفادار ہوں. یعنی سارا انحصار کس چیز پہ ہے؟ اگر لوگ نوجوان نکلیں، ظاہر ہے انہیں روکنے کی تو کوشش کی جائے گی، کچھ تھوڑی بہت مزاحمت، لیکن زیادہ مزاحمت تو نہیں کر سکتے. تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر 60-65% ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں. ایک گاؤں کے بارے میں کل میں نے ایپ سرچ کیا تھا، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو ہمارے ہاں تو بھائی 80% ووٹ کاسٹ ہوں گے اور سارے ووٹ عمران خان کے، سارے مطلب 2-4-5%، 6%، 10% دوسرے کے ہو سکتے ہیں. وہ ان کے گاؤں میں 47 میں جو الیکشن ہوئے تھے، 46 میں سوری، پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا جس میں سوال یہ تھا،
تو ذوالفقار چیمہ صاحب کے گاؤں میں ان کے والد صاحب کی کوشش سے 500 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. چھوٹا سا گاؤں تھا اس وقت, اب تو بڑا ہو گیا ہے. تو اس میں صرف 1 ووٹ تھا نون لیگ کے خلاف. وہ تو بعض دیہات میں جہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی مارل اتھارٹی ہے تو وہاں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, لاہور میں اندازہ ہوگا, اخبار رویس اگر فوکس کریں تو انہیں لاہور پہ کرنا چاہیے. ایک صوبائی وزیر نے کہا ہمارے ایک دوست سے, وہ جو بہت ریلائبل رہی, یعنی رائے بھی بہت معتبر ہے, کہ 4 سیٹیں ہیں نون لیگ کی مگر 10 دلائی جائیں گی. وہ تو علیم خان کا قصہ تو میں نے آپ سے بیان کر دیا. یعنی اگر تو فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو 4 سیٹیں ہوں گی, لیکن فیئر الیکشن کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بس کتنا چلتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا, آڈیو لیک کی گئی ہے. اب میں نے وہ آپ سے عرض کیا کہ پرندہ وہاں پر نہیں مار سکتا, ذہنی اذیت دینے کے لیے. مطلب یہ کہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, حکومت اپنی مرضی کے قائم کرے, اس کو قائم رکھنا بھی ہے. قائم رکھنا بھی ہے, یعنی کیسے قائم رکھیں گے؟ ملتان میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ صورتحال خراب ہے. بظاہر تو امر ڈوگر جیت رہے ہیں, لیکن وہاں لودھرا میں تو وہ پنجابی محاورے کے مطابق جہانگیر ترین اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کے اوپر کر دیں گے, کچھ بھی کرنا پڑے. جہانگیر ترین احسن اقبال کی طرح ویسے نہیں ہے جیسے نظر آتے ہیں. جب وہ کیلسنس پہ اتر آئے ہیں تو ایسی کیلسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں, عام حالات میں نہیں کرتے. بیچ میں خبر آ گئی جنرل باجوہ کی, تو اس کی تردید نہیں ہوئی, اس لیے ممکن ہے وہ درست ہی ہو کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بڑے آزردہ ہیں اور ذہنی حالت بھی خراب ہے, اور رشتہ داروں کا گلہ کر رہے ہیں کہ بھائی جن کو ارب روپے کا فوائد پہنچائے وہ پوچھ نہیں رہے اور لوگ دور بھاگ رہے ہیں مجھ سے. صاحبزادے کو بلایا دبئی سے. میرا خیال ہے کہ کشمیر کا سودا کرنے, بھارت کی بالا تری تسلیم کرنے اور اسرائیل کے لیے لابنگ کرنے والے آدمی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دنیا سے چلا جائے. ایسے لوگوں کو نمونہ عبرت بننا ہوتا ہے اور بہت دن جینا ہوتا ہے, الطاف حسین کی طرح. دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں, اگر تفصیل اس کی عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے. مثلا مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں بھی ہوا ہے, اور کیا اس جگہ نام ہے خانوزئی, وہاں پہ 12 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں. کئی جگہ پہ ہوا ہے واقعہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا طالبان کے ساتھ جو درخواست انہوں نے کی تھی وہ قابل قبول نہیں ٹھہری ہے, اس لیے کہ طالبان کو ان سے یہ شکایت ہے کہ بھئی آپ نے تو یعنی پیسے ویسے بنائے خوب اور اقتدار کے مزے لیے, اور ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا. ہمارے نام پہ آپ نے 2002 کے الیکشن تو جیت لیے. اہم باتیں تو یہی ہیں, بہت تفصیلات ہیں ویسے اور بہت چھوٹی چھوٹی بے شمار خبریں, لیکن اس سے کیا, اس کا ایک گفتگو ہے جو علامہ ناصر عباس نے کی ہے. کل انہوں نے مختصر سی بات کی تھی, لیکن بہت رات تاخیر سے یا صبح سویرے انہوں نے کوئی گفتگو کی جو مجھے لکھ کے بھیجی گئی ہے. علامہ ناصر عباس جو ملے ہیں واحد آدمی خاندان کے علاوہ اور وکلاء کے علاوہ عمران خان سے, تو انہوں نے گفتگو کی ہے کچھ اخبار نویسوں سے, اور یہ کہا ہے کہ عمران خان اپنے افکار و نظریات میں پہلے سے زیادہ اٹل ہیں اور حسابی لحاظ سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ان کے توکل میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. ان کی ان کی شجاعت اور امید ایسے شخص کی مانند ہے جس کے قلب و دماغ میں خدا بزرگ و برتر کے سوا کسی کا ڈر باقی نہ رہا ہو. وہ اپنی استقامت کو جد و جہد آزادی کا نام دیتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ پارلیمان, عدلیہ اور تمام دیگر ادارے اپنی آئینی حیثیت کے مطابق باوقار نظام کے حامل ہوں, یعنی تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں. پارلیمنٹ میں حقیقی عوامی نمائندے براجمان ہوں, کرپشن, دھونس دھاندلی اور جبر کی بنیاد پر اسمبلیوں میں کوئی نہ پہنچے. یہ قوم اور ملک کے وقار کی جنگ ہے. عمران خان اس قدر مطمئن ہیں
کہ انہیں ڈرانے والے خود پریشان ہیں۔ عمران خان نے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ ہے جس کے لیے انہیں گھروں سے نکلنا ہوگا، اور 9 فروری کو ووٹ کی طاقت سے اپنی جنگ جیتنی ہوگی۔ جیل کی زندگی نے، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جیل کی زندگی نے عمران خان کو اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ انہوں نے مفاہیم کے ساتھ، یعنی تفسیر کے ساتھ، کلام باری تعالیٰ کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک دلیر آدمی ہے اور اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے۔ یہ کافی لمبا بیان ہے، اس کی تفصیل کی کیا ضرورت ہے، میسج تو کلیئر ہے۔ ویسے یہ کہ یہ ان کا مکتب فکر ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف امریکہ نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ عربوں کے بھی ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ نواز شریف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو لیکن مکاتب فکر کی بات اب باقی نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر میں اور ہر علاقے میں سپورٹ ہے، دیہی سندھ اور دیہی بلوچستان کے سوا جہاں وہ کام نہیں کر سکے۔ اگر وہ کام کرے تو وہاں بھی سپورٹ ان کی بڑھ سکتی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے جناب کہ کل عوام کا فیصلہ نافذ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نافذ ہوگا، بالکل سادہ سی بات ہے۔ لوگ نکل آئیں گے اگر تو عوام کا فیصلہ نافذ ہوگا، یعنی 80-90 سیٹیں بھی اگر دلا دیں، کچھ لوگ تو ان کو گرفتار کر لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، 80-90 سیٹیں بھی دلا دیں تو یہ کھیل دھرے کا دھرا رہ جائے گا، منصوبے میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اور یہ ممکن ہے کہ اگر ایک یہ ججالی حکومت جیسی بنائی جا رہی ہے یہ بن جائے تو احتجاجی تحریک شروع ہو جائے اور پھر اکاموڈیٹ کرنا پڑے ان کو، اور یہ ممکن ہے کہ احتجاجی تحریک بڑھ جائے تو نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ تو ہے کہ کتنی جدوجہد کی جاتی ہے، کتنی حکمت اور کتنے سلیقے میں مظاہرہ کیا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا اس میں مدد نہیں کرے گا، اس کا مفاد نون لیگ کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہی سرکاری خزانے سے ان پہ خون کی بارش کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب تو نہیں کر سکتے۔ باقی بھی فعال طبقات جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے وہ اپنے مفادات کے نگہبان ہیں۔ تو دیکھیے کل ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے، لیکن یہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ کل ہر چیز طے نہیں ہو جائے گی، اور جہاں تک جتنا میں نے غور کیا ہے، جتنا میرا فہم ہے تاریخ کا اور سیاست کا، تو اس طرح کی جعلی حکومت زیادہ دن چل نہیں سکتی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا حسینہ واجد جیسے معاشی ترقی دی، وہ 2 دن دیتی ہیں پورے۔ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے، یعنی جو برآمدات کرنے والی صنعتیں، اس کے لیے 2 دن وہ صرف کرتی ہیں۔ نواز شریف صاحب سے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے، وہ ایک تھکے ماندے درماندہ آدمی۔ شہباز شریف کی بھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی کہ وہ مریم نواز کو بالآخر انہوں نے تسلیم کرا لیا پنجاب کی چیف منسٹر ہوں گی، اور ایسی چیف منسٹر ہوں گی کہ نواب کالا باغ کو لوگ بھول جائیں گے۔ نواب کالا باغ تو اپنے مختلف مطلب یہ ہے کہ پرامیننٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان پہ ہی سختی کرتے تھے نا۔ یہ تو ایسی انتقام کا منظر لوگ دیکھیں گے کہ حیرت زدہ لوگ رہ جائیں گے۔ اور میری تو یعنی رائے پختہ ہے اس معاملے میں کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن اب دیکھیے کہ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔